اگر پاکستان کی فوج کی بات ہو اور ہم صرف زمین یا فضا کو دیکھیں تو یہ تصویر ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کی اصل معاشی شارک سمندر ہے۔ تقریباً 90% تجارت سمندر کے راستے ہوتی ہے اور اسی راستے کی حفاظت کرتی ہے پاکستان نیوی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی صرف ایک فورس نہیں بلکہ ملک کی معاشی سیکیورٹی، دفاعی حکمت عملی اور مستقبل کی طاقت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان نیوی کتنی طاقتور ہے، پاکستان نیوی کے پاس کون کون سے جدید ترین شپ ہیں اور کون سی 8 نیوکلیئر سب مرین پاکستان کے پاس ہیں، کون کون سے اینٹی شپ کروز میزائل اور سپر سونک میزائل ہیں پاکستان نیوی کے پاس، ہیلی کاپٹر کون کون سے ہیں، ریڈار طیارے کون سے ہیں، جتنے بھی پاکستان نیوی کے پاس ایسٹ ہیں ان تمام کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی۔ تو پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ 2026 کے اندازوں کے مطابق پاکستان نیوی کے پاس 100 سے زائد فال بیری پلیٹ فارمز موجود ہیں۔ عالمی سطح پر اسے ایک مؤثر جدید ترین درمیانے درجے کی بحریہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی نہ تو امریکہ اور چین رشیا کے مقابلہ اور نہ ہی ایک تیسرے درجے کی نیوی۔ اگر پاکستان کے سب سے بڑے جنگی جہازوں کی بات کی جائے تو ٹائپ 054 AP فریگیٹس جو کہ جدید ترین سمندری شاہکار ہیں، یہ پاکستان نیوی کے طاقتور ترین جدید فریگیٹس میں شامل ہوتے ہیں جو چین سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان کا وزن تقریباً 4000 ٹن پلس ہے۔ رفتار 27 ناٹس پر میل۔ ورٹیکل لانچ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم، یعنی اس میں ایک ایسا میزائل ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے جو کہ ورٹیکل میزائل لانچ کرتا ہے، جو کہ دشمن کی طرف سے آنے والے میزائلوں کو ہوا میں ہی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں اینٹی شپ میزائل ہیں جو کہ دشمن کے جہازوں پر حملہ کرنے کے لیے، دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئر کو، ابدوزوں کو اور دوسرے میزائلوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں جدید ترین ایسا ریڈار لگایا گیا ہے۔ اس پر ایک ہیلی کاپٹر ڈیک ہے جہاں پر پاکستان اسپیشل فورسز کے ہیلی کاپٹر اتر سکتے ہیں اور دوسرے بھی سرویلنس والے ہیلی کاپٹر اڑ سکتے ہیں اور اتر سکتے ہیں۔ یہ جہاز ایک ساتھ دشمن جہاز، میزائل، سب مرینز اور فضائی خطرے سے لڑ سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ذوالفقار کلاس فریگیٹس۔ یہ پاکستان نیوی کی بیک بون سمجھی جاتی ہیں۔ تعداد ان کی 4 ہے، اور اگر ہتھیاروں کی بات کی جائے C802 اینٹی شپ میزائل جو کہ دشمن کے میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ 76 mm گن اس کے علاوہ ٹارپیڈو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ وہ میزائل جو کہ سمندر کے اندر، پانی کے اندر سفر کرتے ہوئے دشمن کی سب مرینز اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور ان میں جدید ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے، یعنی اگر کوئی دوسرا جہاز ان پر میزائل فائر کرے تو ان کو ہوا میں ہی روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں بابر کلاس کے جدید ترین جنگی جہاز۔ یہ ترکی کے تعاون سے بننے والے جدید اسٹیلتھ وارشپ ہیں۔ ان کی خصوصیات کی اگر بات کی جائے تو ان میں جدید ترین ریڈار ہیں، لانگ رینج میزائل سسٹم ہے، یعنی دشمن کے جہازوں کو دور سے ہی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اینٹی سب مرین وارفیئر ہے، یعنی دشمن کے سب مرین سے بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کو تلاش کرنے، ان کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی جو ریڈار سگنیچر ہے وہ کم ہے، یعنی کہ یہ ایک اسٹیلتھ وارشپ ہے جس کو دشمن کے ریڈار اتنی آسانی سے تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ جہاز پاکستان نیوی کے مستقبل کا حصہ ہے۔ اگر پاکستان نیوی کی سب مرین کی بات کی جائے، کیونکہ اصل طاقت اکثر پانی کے نیچے ہوتی ہے، پاکستان کے پاس اس وقت جو موجودہ سب مرینز ہیں ان میں اگوسٹا 90B کلاس جو کہ فرانس سے حاصل شدہ اپ گریڈڈ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کے ساتھ آتی ہیں۔ ان کی اگر خصوصیات کی بات کی جائے تو لمبے عرصے تک پانی کے نیچے رہ سکتی ہیں، ایگزوسٹ میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ٹارپیڈوز فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سب سے مین چیز بابر 3 کروز میزائل جو کہ ایٹمی صلاحیت والا میزائل ہے اس کو لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد آتی ہیں اگوسٹا 70 کلاس جو کہ پاکستان کی اپ گریڈ شدہ پرانی مگر مؤثر سب مرینز ہیں۔ اب اگر مستقبل کی سب مرینز کی بات کی جائے وہ ہنگور کلاس ہے، پاکستان نیوی کی گیم چینجر سب مرینز۔ 4 اس وقت چین میں تیار ہو رہی ہیں اور 4 پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں۔ اگر ان کی خصوصیات کی بات کی جائے تو جدید ترین AIP سسٹم، اسٹیلتھ ڈیزائن، کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت، جدید ترین سونار یعنی دشمن کے سب مرینز اور جہازوں کو تلاش کرنے کی صلاحیت۔ اس کا الیکٹرونک وارفیئر انتہائی جدید ہے، یہ ایک اسٹیلتھ خصوصیات کے ساتھ آئے گی، یعنی دشمن کے ریڈار کے لیے اس کو پکڑ پانا انتہائی مشکل ہوگا، اور خاص طور پر یہ دشمن کے ایئر کرافٹ کیریئر اور بڑے بڑے جو جنگی جہاز ہے ان کے لیے موت ثابت ہوں گی۔ پہلی ہنگور کلاس 2026 سے شامل ہونا شروع ہوں گی۔ اب اگر پاکستان نیوی کے میزائلوں کی بات کی جائے
تو پاکستان نیوی کی جو اصل طاقت ہے وہ صرف جہازوں میں نہیں بلکہ ان جدید میزائلوں میں بھی چھپی ہے، جو سمندر سے دشمن پر دور بیٹھ کر کاری ضرب لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر بات کی جائے تو ہرپا کروز میزائل، یہ پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ شپ لانچڈ کروز میزائل ہے، جو کہ جنگی جہازوں سے فائر کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی خصوصیات کی بات کی جائے تو اندازاً رینج 280 سے 450 کلومیٹر ہے، پانی کے قریب رہ کر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تاکہ ریڈار سے بچ سکے۔ یہ لینڈ اٹیک اور اینٹی شپ دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے، ہائی پریسیشن گائیڈنگ سسٹم سے لیس ہے اور لو ریڈار سگنیچر کا حامل ہے، یعنی یہ میزائل دشمن کے جنگی جہازوں یا ساحلی اہداف کو دور سے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی نہ صرف جنگی جہازوں بلکہ دشمن کی جو فورس ہیں ان کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے اس کو پکڑ پانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس کا لو ریڈار سگنیچر ہے اور یہ سمندر کی سطح کے بالکل قریب رہ کر اڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پکڑ پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں بابر 3 کروز میزائل کی۔ یہ پاکستان کا انتہائی جدید ترین اور خطرناک سب مرین لانچڈ کروز میزائل ہے، یعنی سب مرین کے اندر سے فائر ہوتا ہے۔ جب سب مرینز پانی کے اندر ہوتی ہیں تو پانی کے اندر سے بھی اس میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی رینج کی بات کی جائے تو تقریباً 450 کلومیٹر پلس نیوکلیر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا جو فلائٹ پاتھ ہے، سفر طے کرنے کی صلاحیت ہے، وہ اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے۔ یہ اپنی مرضی سے اپنی صلاحیت کے مطابق راستہ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سمندر کی سطح کے بالکل قریب ہو کر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پاکستان کو سمندر سے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دیتا ہے، یعنی اگر دشمن پہلے حملہ کر دے تب بھی ہم اس کو ایٹمی جواب دے سکتے ہیں۔